السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی سرور کونین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، آج کے درس میں انشاءاللہ محبت رسول کی دوسری علامت، دوسری پہچان وہ کیا ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرے۔ یوں تو صحابہ کرام وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لمحہ اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کی۔ میں دو چند مثالیں پیش کروں گا۔ پہلی مثال، جنگ احد کے اندر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ پہ تیر کی برسات کرتے ہیں، تاریخ میں ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ 11 صحابہ کرام، 11 جانثار صحابہ کرام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور کفار کی طرف سے جو بھی تیر آتی ہے وہ صحابہ کرام کو لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگتی۔ یہ صحابہ کرام اپنے سینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے سپر کر دیتے ہیں کہ اگر تیر آئے تو میرے سینے کو چھلنی کرو، مجھے منظور ہے، لیکن نبی کے جسم کو خراش نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب بھی جہاں بھی جیسا موقع آیا صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ یہی نہیں دوستو، اسی واقعے میں ہے کہ جب آخری صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ تیر کی برسات کو ہاتھ پہ برداشت کرتے کرتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کام کے قابل نہ رہا۔ جب ان کا سینہ پورا چھلنی ہو گیا تو انہوں نے پیٹھ جو ہے اپنے پیٹھ سپر کر دی اور پیٹھ بھی ان کا چھلنی ہو گیا، اس کے جسم پہ بہت سے زخم تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام وہ ہستی ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی اشارہ مل جائے اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں، مال کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے زندہ جاوید مثال پیش کی۔ تو اگر ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، میں اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر سکتا ہوں، تو پھر آپ سمجھو کہ آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، ورنہ سچی محبت نہیں ہے۔ ڈھکوسلے کرنے سے، صرف نبی کا نام لینے سے نہیں دوستو، اس پہ عمل کا جذبہ اگر موجود ہے تو پھر آپ کے پاس سچی محبت ہے۔ دوسری مثال، اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کی دوسری مثال، جس کا میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ غار ثور میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور پورے غار کی صفائی کرتے ہیں اور جتنے سوراخ ہوتے ہیں تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، ایک سوراخ بچ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی پاؤں کی انگلیوں کو اس سوراخ میں ڈال دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیے، اب آپ اندر میں آرام فرمائیں۔ وہ اپنے پاؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ران پہ اپنے سر رکھ کے سو جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے، سوراخ میں سانپ بھی ہو سکتا ہے، بچھو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی موذی جانور ہو سکتا ہے، انہیں پتا ہے، لیکن دل میں کیا جذبہ ہے کہ اگر سانپ ڈسے تو مجھے ڈسے، نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ سانپ یا بچھو اندر سے بار بار ڈنک مار رہا ہے، بار بار انہیں ڈس رہا ہے،
ان کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے لیکن وہ جسم میں حرکت نہیں کرتے. کیوں نہیں حرکت کرتے؟ اگر وہ حرکت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ کی نیند برباد ہو جائے گی، آپ کی نیند میں خلل نہ ہو، آپ بالکل سکون سے سوئے رہیں. میرے جسم میں زہر پھیل جائے مجھے منظور ہے، لیکن میں جسم کو حرکت نہیں کر سکتا تاکہ نبی کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی واضح مثال ہے. لیکن دوستو وہ جسم کو قابو تو کر لیے لیکن آنسو پہ کنٹرول نہیں کر سکے. آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پہ گر جاتا ہے. آپ کی آنکھ کھلتی، پوچھا کیا بات ہے ابو بکر؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے لگتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی جانور ہے، کپڑے ختم ہو گئے تھے تو میں نے اس میں اپنی پاؤں کی انگلی ڈال دی کہ اگر سانپ ڈسے تو مجھے ڈسے پر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پاؤں ادھر لے کے آؤ. تو اپنا تھوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں اور پاؤں پہ اس طرح سے لگا دیتے ہیں اور پورا کا پورا زخم ختم ہو جاتا ہے، زہر غائب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھوک میں شفا رکھی تھی. یہ آپ کا معجزہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشکل کشا ہیں، نہیں، آپ مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بیماری کو شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ دیا تھا، ایک چمتکار دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان کو شفا دی. لہذا ہمیں نبی سے نہیں مانگنا ہے. کن سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے، کیونکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور آج کرونا کا زمانہ ہے، بہت سے لوگ بیمار ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شفا کرے، شفا کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، میرے ساتھیوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں کو اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، بالخصوص ہمارے نئے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس کرونا بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کچھ ہماری بہنیں ہیں جو بیمار ہیں، ہماری بہن اسما حنیفہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی میرے دوست، میرے ساتھی جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ دے. تو شفا ہمیں مانگنی ہے کن سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان اور مال نچھاور کرنا، جان اور مال کی قربانی پیش کرنا، یہ محبت رسول کی واضح علامت ہے. تو میں نے جان کی مثال دی، اب مال کی مثال سن لیجیے. یوں تو تاریخ میں ثابت ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آج جہاد کے لیے یا فلاں کام کے لیے مال کی ضرورت ہے، صحابہ کرام پیش کر دیا کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہمیں فلاں جنگ پہ روانہ ہونا ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا مال پیش کرے. اس زمانے کا واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کافی دولت تھی. تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی پوری دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور آدھا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر حاضر کر دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے تو ان کے گھر میں جتنا سامان ہوتا ہے، جتنی دولت ہوتی ہے، چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیز، سارا کا سارا سامان، سارا کا سارا اثاثہ اور یہ پوری کی پوری دولت لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع کر دیتے ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے کہ آج میں سب سے بڑھ کر بازی لے جاؤں گا، آج میں سبقت لے جاؤں گا، آج کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کافی دولت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے رضی اللہ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے گھر والوں کے لیے آدھی دولت چھوڑ دی ہے اور آدھی دولت آپ کے پاس جمع کر دی ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر صدیق تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں میرے پاس جتنی دولت تھی میں نے ساری کی ساری دولت آپ کے قدموں میں جمع کر دیا ہے اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑا ہے. دیکھو دوست، یہ ہے سچی محبت، اسے کہتے ہیں سچی محبت. ہاں اسے کہتے ہیں سچی محبت. اور میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دنیا میں کوئی اور بھی لوگ ہے جو ان صحابہ کرام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جواب نہیں کر سکتا. یہ وہ پاک باز لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چن لیا، آپ کی صحبت کے لیے چنا، دین کی خدمت کے لیے چنا، نبی کی مدد کرنے کے لیے ان لوگوں کو چنا گیا. صحابہ کرام کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا دوستو.
تو جب صحابہ کرام نے وہ ڈھکوسلے نہیں کیے، محفل میلاد نہیں منائے، اٹھو اٹھو نبی تشریف لا رہے ہیں یا نبی السلام علیکہ، جب صحابہ کرام نے اس طرح سے اپنی مثالیں نہیں پیش کی، انگوٹھے نہیں چومے، آنکھوں سے نہیں لگائے، اذان سے پہلے درود نہیں دیا، جو آج جو ڈھکوسلے دے رہے، درود پڑھنا ہے لیکن اذان کے بعد، اذان سے پہلے نہیں، اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی عقل کے دروازوں کو کھولو اور دین کو سیکھو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت پر عمل کرو، بدعت کو چھوڑو۔ یہ پہلی مثال، یہ مال خرچ کرنے کی۔ مال خرچ کرنے کی دوسری اور آخری مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیر روما نام کا ایک بہت ہی مشہور کنواں تھا مدینے میں، جو ایک یہودی جس کا مالک تھا، اور وہ یہودی مسلمانوں کو پانی لینے سے روکتا تھا، منع کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے شکایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں پانی لینے میں پریشانی آتی ہے اور ہمیں پانی پینے کا نہیں ملتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے نام پہ وقف کر دے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ آپ کی دو بیٹی کے شوہر ہیں، اس لیے ان کا لقب کیا ہے؟ ذی النورین، دو روشنی والے، ذی النورین ان کا لقب ہے۔ وہ بڑے مالدار تھے اور انہوں نے ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور بہت ہی بڑے شرمیلے تھے، حیادار انسان تھے۔ وہ جاتے ہیں اور یہودی سے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کنویں کو خریدے گا اس کے لیے جنت ہے۔ دیکھو، انہوں نے دنیا میں کنواں خریدا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب فرما دی۔ تو یہ محبت رسول کی مثال ہے۔ دوسری پہچان کہ انسان اپنی جان اور اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرے، اسلام کے لیے قربان کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جو لوگ مکہ میں تھے، جو لوگ ہجرت کرتے، کبھی حبشہ گئے، کبھی مدینہ گئے، ان لوگوں نے اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی بیویاں، اپنے بچے اور ان کے پیسے جو دوسروں کے پاس تھے، سب کچھ چھوڑ کر کے صرف ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، حبشہ چلے گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب محبت رسول کی واضح مثال ہے۔ یہ بھی گزارش ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی یہ صحیح باتیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتیں آپ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ آپ اسے شیئر کریں، آپ اسے لائک کریں، اپنے گروپس میں اسے بھیجیں، تاکہ قال اللہ وقال الرسول، قرآن و حدیث اور سنت کی یہ باتیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔